تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یونس آیات 20 تا 27۔ آگے کا مضمون۔ آگے کفار کے مطالبہ عذاب کا حوالہ دے کر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ عذاب کی کوئی نشانی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نشانی ان کو دکھا دی گئی تو وہ ضرور ہی ایمان لائیں گے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو جب تک اس کی گرفت میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو انہیں خدا یاد آتا ہے، لیکن جو ہی ذرا ڈھیل ملتی ہے تو پھر اپنی سرمستیوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ گویا کوئی بات سرے سے پیش ہی نہیں آئی۔ ایسے لوگوں کو کوئی مزید نشانی دکھانے سے کیا حاصل؟ پھر کفار کا یہ مغالطہ دور فرمایا کہ آج تمہارے حالات سازگار ہیں اور ہر طرف فراغت و رفاہیت کے سر و سامان کی فراوانی ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب تم خدا کی گرفت سے باہر ہو اور تمہیں کوئی گزند پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خدا کے قہر کی بجلی تو اس وقت گرتی ہے جب مستحق عذاب قوم اپنے حالات میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب آسمان یا زمین سے کوئی خطرہ اسے پیش آ ہی نہیں سکتا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ۔ اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو تم جواب دے دو کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، تو تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے اپنے فضل سے نوازتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے باب میں چالیں چلنے لگتا ہے۔ کہہ دو خدا اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، وہ چالیں جو تم چل رہے ہو ہمارے فرستادے ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے موافق سے چلتی ہیں اور وہ اس میں مگن ہوتے ہیں کہ دفعتاً ایک باد تند آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک ہوئے، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ تو جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے اور وہ نجات پاتے ہی زمین میں بلا کسی حق کے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی اوپر آئے گا۔ چند دن دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم تمہیں تمہاری کرتوتوں سے آگاہ کریں گے۔ اس دنیا کی زندگی کی تمثیل یوں ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا، بس اس سے زمین کی نباتات خوب چیں، وہ بھی جن کو لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی جن کو چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے گمان کیا کہ اب ہمارا معاملہ ہمارے قابو میں ہے، تو دفعتاً اس پر ہمارا قہر رات کو یا دن کو آ دھمکا اور ہم نے اس طرح اس کا ستھراؤ کر دیا کہ گویا کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے بدیاں کمائی ہوں گی تو برائی کا بدلہ اس کے مثل ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے شب دیجور کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔
آیت سے یہاں کرینہ دلیل ہے کہ نشانی عذاب مراد ہے۔ قرآن ان کو 2 عذابوں کی خبر دے رہا ہے، ایک رسول کی تکذیب کی صورت میں اس دنیا میں، دوسرا عدم ایمان کی صورت میں آخرت میں۔ سادات قریش کے پندار پر اس سے بڑی چوٹ پڑتی تھی، اور یہ چیز بھی من جملہ ان چیزوں میں سے تھی جن کی وجہ سے وہ قرآن کے بدلنے یا اس میں ترمیم کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس باب میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اپنی اس دھمکی میں سچے ہیں تو آخر یہ اس عذاب کا نمونہ کیوں دکھاتے نہیں جس کی اس شد و مد سے منادی کرتے پھر رہے ہیں۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں، عذاب کی خبر خدا نے دی ہے، میں تم کو اس سے خبردار کر رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا تو یہ امور غیب ہیں، ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اگر تم اس کے طلبگار ہو تو انتظار کرو، میں بھی خدا کی دی ہوئی خبر کی بنا پر اس کے انتظار میں ہوں۔ انتظار میں ہوں سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کو مبتلا عذاب الہی دیکھنے کا ارمان تھا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب قوم اپنی ضد کے سبب سے اپنے اندر وہ تمام اسباب و علامات جمع کر لیتی ہے جن کے بعد عذاب آیا کرتا ہے، تو قدرتی طور پر نبی کے دل کو بھی ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب مریض کا دم واپسی ہے اور خدا کا حکم آیا ہی چاہتا ہے۔ اس انتظار میں تمنا کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ حسرت و اندوہ کے ساتھ ایک امر شدنی کا انتظار ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، یہ حال تو قریش کا ہی بیان ہو رہا ہے، لیکن بات عام خطاب کے اسلوب میں کہہ دی گئی تاکہ ان سے بے التفاتی کا اظہار بھی ہو جائے اور یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے کہ اس باب میں خاص یہ جو حال ان کا ہے وہی حال سب کا ہے، صرف صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جو اس سے الگ روش اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قسم کی تنبیہی نشانیاں جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں ان کا کچھ اثر بس اسی وقت تک رہتا ہے جب تک لوگ اس کی زد میں رہتے ہیں۔ جو ہی حالات بدلے، محسوس ہوا کہ کشتی گرداب سے باہر نکل آئی، فوراً لیڈر اپنے عوام کے دلوں پر سے اس ابتلا کے تمام اثرات مٹانے کے لیے طرح طرح کے فلسفے بیان کرتا ہے اور مختلف قسم کی چالوں سے خود بھی اپنی پچھلی سرمستیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ ہانک لے جاتا ہے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، لفظ مکر کی تحقیق آل عمران کی آیت مکروا و مکر اللہ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ مکر کے معنی خفیہ تدبیر اور چال بازی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے باب میں کفار نے جو چال بازی کی اس کی ایک مثال تو یہی آگے والی آیت میں بیان ہو گئی۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر تو نے ہم کو اس ہلاکت سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، لیکن جب ان کو نجات دے دی گئی تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ دوسری مثال اس کی قد مس آباءنا الضراء والسراء والی آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی ان کے لیڈر اپنے آپ کو تسلی دیتے اور اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف تاریخ کا یہ فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس قسم کے نرم گرم حالات تو قوموں کی زندگی میں پیش آیا ہی کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی پیش آئے، ہمیں بھی پیش آ رہے ہیں۔ ان کو خواہ مخواہ یہ اہمیت کیوں دی جائے کہ یہ خدا کی طرف سے بطور تنبیہ پیش آئے ہیں یا ان کا کوئی تعلق ہمارے اعمال و عقائد سے ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مفہوم خفیہ تدبیر کا ہو جاتا ہے۔ ہم آل عمران کی مذکورہ بالا آیت کے تحت اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کر آئے ہیں۔
آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم چالیں چلنی چاہتے ہو تو خوب چل لو۔ خدا نے تم کو جو یہ ڈھیل دے رکھی ہے تو اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ اس کو اپنی تدبیر کے بروئے کار لانے میں کوئی وقت صرف نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تدبیر بروئے کار آ کر رہتی ہے اور اتنی محکم ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون سے مراد فرشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک چال ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں۔ وقت آنے پر ہم اس کا نوٹس لیں گے، پھر تمہاری ساری چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ فرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ یسیرکم تسیر کے معنی چلانے کے ہیں۔ یہاں یہ سفر کرانے کے معنی میں آیا ہے۔ چونکہ تمام وسائل و ذرائع خدا ہی کے پیدا کردہ ہیں اور وہ تدبیر و حکمت بھی خدا ہی کی عطا کردہ ہے، جس سے کام لے کر انسان خشکی و تری کے سفر کے وسائل ایجاد کرتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہی تمہیں خشکی و تری میں سفر کراتا ہے تاکہ انسان کی نگاہ اسباب و وسائل ہی میں اٹک کر نہ رہ جائے بلکہ اسباب و وسائل پیدا کرنے والے تک پہنچے۔ فی الفلک، فلک کے معنی کشتی کے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، چنانچہ یہاں اس کے لیے فعل جرینا جمع استعمال ہوا ہے۔ جرینا بہم بریح طیبہ، ریح طیبہ سے سازگار ہوا مراد ہے۔ اس کے مقابل لفظ ریح عاصف استعمال ہوا ہے جو طوفانی ہوا کے لیے آتا ہے۔ اوپر سے بات صیغہ خطاب میں آ رہی ہے، یہاں سے اسلوب غائب کا ہو گیا، اس لیے یہ تمثیل ہے، اور تمثیل کے لیے اسلوب بیان عمومی ہی موزوں اور مؤثر ہوتا ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغی استکبار کا نتیجہ ہے، اور استکبار صرف اس کے لیے روا ہے جس کا خلق و تدبیر میں کوئی حصہ ہو، جو خود مخلوق اور ہر چیز میں خالق کے رحم و کرم کا محتاج ہو، اس کے اکڑنے اور وہ بھی اپنے خالق کے سامنے کے کیا معنی۔ اس وجہ سے یہ بغی بغیر حق ہے۔ یا ایہا الناس میں خطاب پھر قریش سے ہو گیا، اور متاع الحیات میں لفظ متاع فعل محذوف سے منصوب ہے۔ اجزاء کی تشریح کے بعد اب نفس آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ یہ اوپر والی آیت میں بیان کردہ حقیقت کی تمثیل ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو کسی دکھ کے بعد سکھ پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم سے چال بازیاں کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو انسانی زندگی کے ایک عامۃ الورود واقعے سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک کشتی کے مسافر سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جب ہوا موافق ہوتی ہے اور کشتی نہایت سکون سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے تو سب مگن ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان کی اس خوشی میں کوئی خلل انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ کسی گوشے سے طوفانی ہوا اٹھتی ہے اور موجوں کے تھپیڑوں سے کشتی اس طرح ہچکولے کھانے لگتی ہے کہ ہر شخص یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب ڈوبی کہ تب۔ اس نازک وقت میں سب خدا سے دعا اور فریاد اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اب اگر اس ورطۂ ہلاکت سے خدا نے نجات دے دی تو ہم آئندہ اس کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جب خدا ان کو اس گردش سے نجات دے دیتا ہے تو اپنا یہ عہد بھول کر پھر اپنی پچھلی سرمستیوں اور شرارتوں میں کھو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حال اس وقت ان لوگوں کا ہے جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اس وقت زندگی کا سفینہ نہایت سکون سے رواں ہے، حالات سازگار ہیں، اس وجہ سے اپنی شرارتوں میں مگن ہیں۔ پیغمبر ان کو خدا کی پکڑ سے ڈراتا ہے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ عذاب کیوں آ جائے گا اور کدھر سے آ جائے گا۔ چنانچہ اپنی ڈھٹائی سے پیغمبر کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن جب کسی گرفت میں آ جائیں گے تو توبہ توبہ پکاریں گے، لیکن وہ اپنی اس توبہ پر صرف اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک گرفت میں رہیں گے۔ گرفت سے باہر ہوتے ہی پھر اسی طرح کرنے لگیں گے گویا خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے۔ مدعا یہ کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اس طرح کے لوگوں کو کسی تنبیہ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان کے دلوں کا زنگ کسی رگڑ سے بھی دور نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اشقیاء صرف خدا کے فیصلہ کن عذاب ہی کے حوالے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، تمثیل کے بعد یہ قریش کو پھر خطاب کیا، اور یہ خطاب اپنے اندر نہایت سخت تہدید و وعید رکھتا ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، یعنی تمہاری اس شرارت و سرکشی سے نہ خدا کا کچھ بگڑے گا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بگڑے گا، تو تمہارا ہی، تمہاری ہر سرکشی تم پر خدا کی حجت پوری کرے گی، اور تم جتنے قدم اس راہ میں بڑھو گے اتنے ہی خدا کے فیصلہ کن عذاب کے قریب سے قریب تر ہوگے۔ متاع الحیات الدنیا، یعنی اس دنیا کے جس سر و سامان پر ریچھے ہوئے ہو اس سے کچھ دن فائدہ اٹھا لو، لیکن یاد رکھو کہ واپسی ہماری ہی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ اس وقت ہم تمہارا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور تمہارا کوئی سفارشی تمہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ اس حیات دنیا کی تمثیل ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں متاع الحیات الدنیا کے الفاظ سے ہوا، جس پر کفار ریچھے ہوئے ہیں اور اس کو اس قدر مامون سمجھے ہیں کہ اس میں کسی رکھنے کا ان کو کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فاختلط بہ نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اختلاط کے معنی کسی شے کے باہم دیگر مل جانے اور گتھم گتھا ہو جانے کے ہیں۔ یہ فصلوں اور نباتات کے خوب اپجنے کی تعبیر ہے، اس لیے کہ سازگار بارش سے جب فصل نشو و نما پاتی ہے تو وہ باہم دیگر مل کر خوب گھنی ہو جاتی ہے۔ مما یأکل الناس والانعام، یعنی ہر نوع کی نباتات خوب اپجیں، وہ بھی جو انسانوں کے کام آتی ہیں اور وہ بھی جو مویشیوں کے مصرف کی ہوتی ہیں۔ اخذت الارض زخرفها وزینت، زخرف حسن، زینت اور ملمع کو کہتے ہیں، یہیں سے یہ لفظ زمین کی گوناگوں اور بو کلموں نباتات کے لیے بھی آتا ہے۔ زین اور تزین ایک ہی مفہوم کے لیے آتے ہیں۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یعنی جب فصل اپنے جوبن پر ہوتی ہے ان کے مالکوں کے دل میں حوصلہ اور امنگ ہوتے ہیں کہ اب کیا اندیشہ ہے، اب تو بازی ہماری ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، امر یہاں عذاب کے مفہوم میں ہے۔ لیلاً او نہارا یعنی رات یا دن میں جس وقت بھی ہم نے چاہا اپنا عذاب بھیج دیا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ حصید کٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں۔ کأن لم تغن بالامس، یعنی اس طرح ستھراؤ کر دیا کہ گویا ان تلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس کو تم بہت کامیاب اور مامون سمجھ رہے ہو اس کے غرے میں خدا کو چیلنج نہ کرو۔ جس طرح دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے، فصل پھیلتی پھولتی ہے، باغ پھلتے ہیں،
ان کے مالک ان کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے کہ دفتن قہر الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور سب کو خشو خاشاک کی طرح اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا فیصلہ صادر ہو جائے گا، ہم تمہیں عین اسی حالت میں جس کو تم اپنی ترقی اور عروج کا دور خیال کیے بیٹھے ہو دھر لیں گے اور تم ہمارے مقابلے میں کچھ نہ کر سکو گے۔ تم عذاب کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں جو نشانیاں ہماری آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کی تفصیل تمہیں سنا رہے ہیں۔ جن کے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہے وہ ان پر غور کریں۔ عاقل وہ ہیں جو دوسروں کے حالات سے سبق لیں، نہ کہ اس وقت آنکھ کھولیں جب خود اپنے سر پر گزر جائے۔ سورہ قلم آیات 17 تا 26 میں باغ والوں کی جو تمثیل بیان ہوئی ہے، اس میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جن قوموں پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، ان کو وہ عین دور عروج میں پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ خدا کے ہاں اصلی اہمیت عقائد و اعمال کی ہے، نہ کہ مادی اسباب و وسائل کی۔ اگر ایک قوم اخلاقی اعتبار سے گر چکی ہے تو اسباب و وسائل کی فراوانی اس کو سہارا دینے کے بجائے اس کے زوال کی رفتار کو اور تیز کر دیتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ فاللہ یدعو الی دار السلام، سلام کے معنی سکھ چین کے ہیں۔ اس سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ وہی جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ جانے کے بعد آدمی کے لیے نہ ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، بلکہ دائمی سکھ اور ابدی چین کی زندگی ہوگی۔ اس لفظ کے استعمال میں یہاں ایک تلمیح ہے، اس دنیا کی طرف سے جس پر کفار ریجھے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو جس زندگی پر فریفتہ ہو وہ ہر وقت خدا کی برق و غصب کی زد میں ہے۔ البتہ خدا تمہیں جس گھر کی دعوت دے رہا ہے وہ ابدی امن اور سلامتی کا گھر ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن اس گھر کی راہ اختیار کرنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جانے والی سیدھی راہ کی توفیق انہی کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، یعنی سنت الہی کے مطابق اس کے اہل جو ٹھہرتے ہیں۔ یہ سنت تمام تر عدل اور حکمت پر مبنی ہے، اس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں گزر چکی ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ اس سکھ کے گھر میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے کی تفصیل ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کمائی اور احسان کی روش اختیار کی ہوگی، ان کے لیے اس کی نیکی کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور ان پر مزید فضل بھی ہوگا۔ یہاں اس مزید فضل کی وضاحت نہیں ہوئی۔ دوسرے مقام میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، انعام 110۔ جو بھلائی لے کر حاضر ہو تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ، رہقہ کے معنی چھا جانے اور غالب آ جانے کے ہیں، اور قطر غبار، کدورت اور سیاہی کو کہتے ہیں۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ وہ سیاہی مراد ہے جو شدت یا اس کے نتیجے میں چہرے پر چھا جاتی ہے۔ یہاں جن چیزوں کی نفی ہے ان کی نفی سے مقصود ان کے ضد پہلو کا اثبات ہے، یعنی ان کے چہرے اپنی کامیابیوں پر حشاش بشاش ہوں گے اور ہر قدم پر ان کے ساتھ اعزاز و تکریم کا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم، یہ بروں کا انجام بیان ہوا ہے کہ برائی کا بدلہ پورے انصاف کے بالکل ہم وزن ہوگا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وترہقہم ذلہ میں ذلت کے ساتھ قطر کا لفظ نہیں کیا،
اس کی تفصیل کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما کی تشبیہ میں آ گئی ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قطر سے مراد مایوسی کی سیاہی ہے، اور چونکہ یہ ابدی مایوسی کی سیاہی ہوگی، اس وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ان کے چہروں پر شب تاریک کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ڈال دیے گئے ہیں۔ ما لہم من اللہ من عاصم سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ کے محل میں ہے، یعنی اس ابدی مایوسی اور ذلت سے ان کو وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن معبودوں سے سفارش اور مدد کی امیدیں باندھ کر ان کی پرستش کی ہوگی، وہ سب ہوا ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی کام آنے والا نہ بنے گا۔